انڈیا نے عربین سی میں جو ہے اینٹی شپ میزائل جو ہے فائر کر دیا ہے۔ انڈیا اپنی نیوی کو اسٹریتھن کر رہا ہے، انڈیا جو ہے اپنی نیوی کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے، ایئر فورس آلریڈی بارڈر پہ ایکٹیویٹ ہے، انڈیا کی آرم فورسز جو ہے ایکٹیویٹ، اور اس دفعہ جو ہے بھارت کسی بھی ٹائم کسی بھی جگہ اور بغیر بتائے، ویسے مودی صاحب تو بتا کے اٹیک تھوڑی نہ کرتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ بڑا پاکستان میں ہونے والا ہے۔ پیغام دے گیا کہ پاکستان کو کہ تم ٹھکنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پاکستان کو تو ٹھوکا جائے گا اب، کیونکہ پاکستان نے جو واردات ڈالی ہے پہلگام میں، اور پھر پوچھ پوچھ کے مارا ہے، کیا تمہارا مذہب کیا ہے، کلمہ آتا ہے کہ نہیں آتا، پتلونیں شلواریں اتار کے ان کو چیک کیا ہے کہ ان کے خطرے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، اور پھر ان کو ہوں پوائنٹ بلینک شوٹ کیا ہے۔ تو ہوں ہوں پاکستان نے تو تمام حدیں کراس کر دی ہیں، اور جنرل عاصم منیر کی جو اوورسیز پاکستانی اس کے کنونشن سے خطاب تھا، اس میں ہوں جو ایسے ایسے کر کے اور ایسے ایسے اور ایسے ایسے کر کے جو تقریریں انہوں نے کی ہیں، وہ ہوں میرے مطابق تو گرین سگنل تھا اس اٹیک کے لیے۔ انہوں نے کہا ہوں کرو ہوں اٹیک، ٹھیک، ہم ہماری طرف سے گو ہیڈ ہے، تو اب ہوں چھوڑیں گے تو نہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ عاصم منیر کہاں ہے؟ 2 دن ہو گئے ہیں، عاصم منیر کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، نہ ٹی وی ہوں پہ ہیں، نہ پریس میں ہوں ہیں، نہ کہیں ہیں، ان کا کوئی ہوں اتا پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی فیملی، اپنی بیٹیاں اور فیملی کی عورتوں کو ملک سے باہر بھیج دی ہے۔ آج سننے میں آ رہا ہے کہ بختاور بھٹو اور آسفا بھٹو بھی کینیڈا جا چکی ہیں۔ کہ بھارت نے آئی این ایس جو وکرنت ہے اس کو ڈپلوائے کیا ہے۔ یہ ایک انڈین اوشن کے اندر انہوں نے ڈپلوائے کیا۔ یہ انڈیا کا انتہائی ماڈرن ایئر کرافٹ کیریئر ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو رخ ہے وہ انہوں نے پاکستان کی طرف کر دیا ہے۔ یہ اینٹی شپ میزائل فائرنگ کی ہے عریبین سی کے اندر، اینڈ ریمبر عریبین سی از ویئر اٹ از پاکستان۔ they didn't do it in انڈو پیسفک، انڈین اوشن میں نہیں کی، عریبین سی میں کی ہے۔ یہ جو انڈین نیوی نے یہ جو ملٹیپل اینٹی شپ میزائل فائرنگ کی ہے۔ مودی صاحب بہت زیادہ اگریسو موڈ میں لگ رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے جو ہے ڈرلنگ کی ہے، مطلب کہ اکرامن کیا ہے ایئر فورس کا، اور اب جو ہے انڈین نیوی کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا ہے۔ عریبین سی کے اندر جو ہے فائرنگ کرنا، مطلب اینٹی شپ میزائل فائر کرنا، یہ کیا پیغام دے رہا ہے بھارت ہمیں؟ اچھا، ایران نے فوج لگا دی ہے بارڈروں پہ، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ ہوں ایران نے پاکستان کے بارڈروں پہ فوج لگا دی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جنگ ہوئی تو پاکستانی فوج بھاگ کے ایران میں داخل ہوگی، ہوں اس کو روکنے کے لیے انہوں نے وہاں فوج لگا دی ہے۔ جہلم کے اندر اگر دیکھا جائے تو مظفر آباد اور کشمیر جو ہے ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی سسپینڈ کرنے کا پہلا جو سائن انڈیا نے یہ دے دیا۔ پہلے بھی انڈیا پانی چھوڑتا تھا لیکن بتا کے چھوڑتا تھا، اب انڈیا نے بنا بتائے اتنا زیادہ پانی چھوڑ دیا ہے۔ اس کو دیکھ کے بھی بہت زیادہ جو ہے ٹینشن بنی ہوئی لیٹسٹ اپڈیٹس تو یہی ہیں کہ پاکستان کے 250 فوجی افسرز اور 1200 سپاہیوں نے استعفیٰ دے دیا ہے پچھلے 48 گھنٹوں میں۔ اور اچھا یہ، ہاں جی، یہ جو 11 کور کمانڈر ہیں، ان کی رپورٹ ہے، اور انہوں نے چیف آف آرمی کو لکھا ہے کہ حالات اس طرح کے ہیں، اور زیادہ تر جو ہے وہ کمپلین کر رہے ہیں مینٹل فٹیگ کی، یعنی ہوں ذہنی طور پر تھکاوٹ کی وہ کمپلین کر رہے ہیں۔ کچھ نے جو ہے وہ فیملی پرابلمز ہیں تو اس لیے استعفیٰ دیا ہے۔ اچانک لوگوں نے استعفے دینے شروع کر دیے فوج سے، خاص طور پہ باجوہ صاحب کے دور میں۔ اب دوبارہ سے یہ استعفے دیکھنے میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا، ہوں اس وقت بھی درجنوں پاکستانی فوجیوں کو بلوچستان میں اس بات پہ گرفتار کیا گیا کہ انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے وہ کفن کے بکسے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ بلوچ کو تو ہم کفن میں نہیں لاتے، بلوچ کو تو ماس گریو میں دفناتے ہیں، تو یہ کفن ہمارے لیے ہیں، تو یہ ہمیں ہوں مرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، ہم نے نہیں جانا۔ تو ان کو گرفتار کیا پاکستانی آرمی نے، کورٹ مارشل کیا اور جیل میں ڈالا۔ ہوں دیکھیں، اس وقت پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح بھی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہوں پاکستان اپنے آپ سے لڑ رہا ہے، بلوچستان میں، کے پی کے میں۔ سندھ دیکھ لیں، آج 12 دن ہو گئے ہیں، بالکل بند پڑا ہوا ہے پورا سندھ، وہاں احتجاج ہو رہے ہیں۔ ملک میں جو ہے وہ آپ اتنی زیادہ افراتفری ہے اور اتنا زیادہ غصہ ہے فوج کے خلاف، خاص طور پہ پنجاب میں۔ تو آپ خود جرنلسٹ ہیں، آپ جاتی ہیں، انٹرویو لوگوں کے کرتی ہیں، روڈ شو کرتی ہیں،
تو آپ کو پتا ہے مجھ سے زیادہ کہ کس طرح پنجاب کے لوگ جو ہے فوج کے خلاف ہیں۔ انڈیا اگر پاکستان پہ اٹیک کرتا ہے، انڈیا پاکستان پہ قبضہ تھوڑی کرے گا، انڈیا اٹیک کرے گا، مار دھاڑ کر کے انڈیا واپس چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ انڈیا نہیں لینا چاہتا پاکستان کو۔ تو جب پنجاب جو کہ گڑھ تھا پاکستانی فوج کی حمایت کا، وہی خلاف ہو گیا، تو باقی تو پہلے بھی خلاف تھے۔ یہ کہ بلوچستان والے تو انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان پہ حملہ ہو، کہ ان کی جنگ آزادی جو ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جو پنجاب کے ہیں، آپ ٹک ٹاک پہ میں نے اتنا دیکھا ہے کہ پنجاب کے لوگ ماں بہن کی گالیاں دے کے واسطے دے رہے ہیں مودی کو کہ حملہ کرو، جان چھڑاؤ ہماری جرنیلوں سے۔ اسی طرح سے سندھ والے ہیں، وہ بھی تیار بیٹھے ہیں کہ انڈیا حملہ کرے۔ آپ نے مار مار کے ظلم کر کر کے آپ نے اپنی عوام کو اتنا فیڈ اپ کر دیا ہے کہ یہ پہلا ملک ہے میں دیکھ رہا ہوں جہاں پہ عوام ایک دشمن ملک کی فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم پہ حملہ کرو، ہماری جان چھڑاؤ ان جرنیلوں سے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان آرمی کو سپورٹ ملے گی عوام کی۔ ہاں، کروڑ 1.5 کروڑ لوگ جو ہیں ریڈیکلائزڈ یا مدرسہ ٹائپ اور مولوی شولوی اور یہ نیشنلسٹ جس قسم کے ہوتے ہیں، لوور مڈل کلاس کے یا رولنگ کلاسز کے، یہ کھلے عام سپورٹ کریں گے۔ ہو سکتا ہے 10 لاکھ آدمی کا جلوس بھی نکل آئے، لیکن 25 کروڑ کی آبادی کو 10 لاکھ کا جلوس ریپرزینٹ نہیں کر سکتا۔ لوگوں کا بہت ایک پریشر ہے۔ جی سیاسی ایگو بھی آ گئی نا کہ مودی صاحب نے بولا کہ ہم اٹیک کریں گے، اور لوگ وہ پلوامہ اٹیک کو پلگام اٹیک کے ساتھ لنک کر رہے ہیں کہ اگر بالا کوٹ سٹرائک ہوگی، کیونکہ انڈیا نے 3 چیزیں بولی ہیں کہ اینی ٹائم اینی ویئر ایٹ اینی کاسٹ، مطلب یہ چیز تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پاکستان کی جانب دیکھا جائے تو پاکستان کی آرمی ہو، نیول ہو، ایئر فورس ہو، کوئی ایکسرسائز نہیں کرے، پن ڈراپ سائلنس ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ انڈیا اپنی جو ہے عریبین سی کہاں ہے؟ عریبین سی پاکستان میں، اگر وہ پاکستان میں اینٹی شپ میزائل فائر کر رہے ہیں اور جو ہے رافیل سمندروں ایئر کے کرافٹ سے پریکٹسز کر رہے ہیں، اور یہاں پر ایسے لگ رہا ہے سب چیزیں نارمل ہے۔ پاکستان کے اندر انقلاب کرنا اور آپ لوگوں کی جان چھوٹے اور نئے سرے سے کوئی ڈیموکریٹک سیٹ اپ پاکستان میں بنے، اگر بلوچ آپ کے ساتھ رہنا چاہے تو وہ بھی تو اسی لیے نہیں رہنا چاہتے کہ فوج جو ہے وہ اس نے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ یہی حال KPK کا ہے۔ تو آپ لوگوں کو اس وقت یہ گولڈن چانس ہے کہ آپ لوگ ریولوشن لے کے آئیں، نکل آئیں باہر فوج کے خلاف کے، اور امن کے نام پہ نکلے کہ ہمیں جنگ نہیں چاہیے، ہمیں جنگ نہیں چاہیے۔ آپ امن کے جلوس نکالیں۔ وہ سب سے بڑا ڈیفیٹ ہے پاکستان آرمی کے لیے کہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے جنگ نہیں کرنی، امن چاہیے۔ وہ وزیر اور جو وزیر اعظم جیسے عمران خان تھا، وہ UN میں جا کے دھمکیاں دے رہا ہے ایٹم بم کی اور یہ وہ آپ کے شعور کے کھوکھلے پن کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی ریزننگ کی کوئی کیپیسٹی نہیں رہی، سوائے اس کے کہ گولیاں چلاؤ، بس یا بم مارو۔ 130 کی بات ہو گئی ہے، ایک نیوکلیر بم کی نہیں، 130 کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں کوئی نہیں، بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ بالکل میں انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہوں، بالکل انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ اس لیے انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے مہاراجا نے 26 اکتوبر 1947 کو پوری ریاست آزاد کشمیر کا الحاق کیا تھا بھارت کے ساتھ۔ ہم بھارتی ہیں، وی آر انڈینس۔ تو ہمارے دیش میں گھس کے، بلکہ ہمارے جموں کشمیر میں گھس کے پاکستان نے 27-28 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ تو میں اتنا وہ ہوں بے غیرت کہ میں اپنی قوم کے ساتھ، اپنے دیش کے ساتھ کھڑا نہ ہوں ایک راکشس کو ختم کرنے کے لیے۔ شرم نہیں آتی پاکستان، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہرحال پاکستان کی حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ شرم نہیں آتی ان کو کہ ان کو ذرا خیال نہیں ہے کہ ہندوستان میں 22-23 کروڑ مسلمان بستا ہے وہاں پہ، اور آپ ایسی حرکتیں کر کے کہ تم ہندوؤں کے مسلمان ہو، آپ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو بلی کا بکرا بنا رہے ہو۔ انڈیا آپ کا دشمن نہیں ہے، انڈیا آپ کا دشمن نہیں ہے، آپ کا دشمن آپ کے فوجی جرنیل ہیں، آپ کے دشمن یہ کرپٹ بھٹو خاندان ہے، آپ کے مسلم لیگ کی شکل میں جو لوگ ایک پارٹی سے دوسری پارٹیوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، یہ آپ کے دشمن ہے۔ جاگیرداری نظام آپ کا دشمن ہے، یہ آپ کے دشمن ہے۔ آپ کا دشمن ہندوستان نہیں ہے۔ ہندوستان نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ اب آپ کو پتہ لگے گا جب ٹریڈ بین لگا ہے،
آپ کی 30 سے 40% فارماسیوٹیکلز کا بیڑا غرق ہو جائے گا، آپ کی کاٹن کی ایگریکلچر کا سارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ہوں یہ مذہب کے چورن سے نکلو، اس ہوں مذہب نے تم لوگوں کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ یہ اسلام اسلام اسلام، قرآن قرآن قرآن، 24 گھنٹے یہ مسجدوں میں اذانیں، یہ اس نے آپ لوگوں کا دماغ بند کر دیا ہے۔ جیسے شادولے کے چوہے جو ہوتے ہیں ان کے بچپن میں سر پہ لوہے کی ٹوپی بنا دیتے ہیں تو وہ ڈیولپ نہیں کر سکتا، ایسے ہی مذہب کی تعلیم دے کے آپ لوگوں کا جو کریٹیکل انالیٹیکل برین تھا اس کو انہوں نے بند کر دیا، وہ سوچ ہی نہیں سکتا ایک خاص دائرے کے باہر۔ اس کو سمجھیں آپ لوگ، ورنہ بربادی آپ کا مقدر ہے۔ انڈین نیوی اس وقت اپنا وہ جسے کہتے ہیں نا پیغام دے رہی ہے، اور یہ نریندر مودی صاحب کی اپروول کے بغیر تو تھوڑا ہی ہو سکتا ہے۔